السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ البقرہ پر ہیں، آیت نمبر جو ہے آج 194 سے 193 سے شروع کریں انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا، وقاتلوا و اور قاتلوا، قاتلوا کا روٹ ورڈ کون بتائے گا مجھے؟ تم لڑائی کرو۔ قاتلوا کا روٹ ورڈ کون بتائے گا؟ قاف تا لام۔ اچھا دیکھیں، ہم اردو میں قتل کرنا بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا یعنی کہ کسی کی جان لے لینا، کسی کو مار دینا، ہے نا۔ عربی میں بھی قتل کا مطلب وہی ہوتا ہے جو مارنے کا، جو اردو میں ہے، لیکن جب قاف کے بعد الف آ جائے، ٹھیک ہے، قا آ جائے، دیکھیے قتلو ہوگا نا، قتلو تو ہوگا کہ اس کو مار دو، جان سے مار دو۔ قاتلو اس سے لڑائی کرو۔ تو آپ لوگوں کو چونکہ ترجمے میں سملر الفاظ یاد کرنے میں مشکل ہوگی، اس لیے میں آپ کو پہچان بتا رہی ہوں کہ قاف کے بعد الف جب آئے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ لڑائی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا تاکہ ترجمے میں آپ سے مسٹیک نہ ہو۔ تو قاتلو لڑو، اب یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ قاتلو واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے نا۔ کیسے پتا چلا جمع ہے؟ واو سے پتا چلا۔ اگر قاتلو لام پر صرف پیش ہوتا، لام پر قاتلو 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 صرف پیش ہوتا تو پھر یہ واحد ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فی میں سبیلی، سبیل ہم اردو میں سبیل بولتے ہیں نا۔ سبیل کیا ہوتا ہے؟ کوئی سبیل، فی سبیل اللہ ہم بولتے ہیں نا، فی سبیل اللہ اردو میں بھی بولتے ہیں، اسی معنی میں بولتے ہیں کہ راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ الذین، الذین یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ الذین، الذین جمع ہے۔ کیسے پتا چلا؟ یانون ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں سے یقاتلونکم، یقاتلونکم یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ترجمہ کیسے کریں گے؟ یا سے جو یعنی کہ وہ، ٹھیک ہے۔ قاتلونا، قاتلونا جو لڑتے ہیں۔ یہاں لڑتے ہیں ترجمہ صحیح ہوگا یا قتل کرتے ہیں صحیح ہوگا؟ یقاتلونکم، تو یہاں پر لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیسے پتا چلا لڑتے ہیں؟ کس چیز سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں ترجمہ لڑتے ہیں کرنا ہے، قتل کرنا نہیں ہے؟ قاف کے بعد نہیں، قاف تو قتلا سے بھی الف، ہاں قاف کے بعد الف سے ہمیں پتا چلا کہ ترجمہ کیا ہے؟ جو لڑتے ہیں تم سے، ولا اور نہ، تعتدو، تعتدو میں نے آپ کو بتایا کہ تا کبھی کبھی بیچ میں آتا ہے، وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی پہلا تا کس کے لیے ہے؟ پہلے تا کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ جو یہاں پر پہلا تا ہے تم، تو پہلا تا تم کے لیے ہے، اور پھر دوسرا تا یہ کیا ہے؟ یہ میننگ میں اضافے کے لیے آتا ہے، تعتدو یعنی تم زیادتی کرو، ٹھیک ہے، تم زیادتی کرو۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا پھر؟ اگر تا روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ تا بھی روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، اور یہ تا بھی نہیں ہے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا نکلے گا؟ دال واو، عدو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تم زیادتی کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ واو جو ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ واو جمع کے لیے، ماشاءاللہ، یہ جمع کے لیے۔ تعتدو تم زیادتی کرو، انا بے شک، انا بے شک، اللہ اللہ، لا
नहीं, युहिब्बु पसंद करता। युहिब्बु का रूट वर्ड मुझे कौन बताएगा? युहिब्बु या किस लिए है? या रूट वर्ड का हिस्सा है क्या? या रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो अल्लाह पसंद करता है। युहिब्बु, हा बाबा युहिब्बु पसंद करता। अल मुअतदीन, अब इसका रूट वर्ड कौन बताएगा? मुअतदीन का एंड दाल वाव, माशाल्लाह सेम है जो तदू का है। देखिए मीम शुरू में आ गया तो इससे तर्जुमा क्या आया? करने वाले, ठीक है। जब मीम से अल्फाज शुरू होता है तो कुछ लोगों के बारे में, कुछ करने वालों का मतलब होता है। तो जैसे मुस्लिम, इस्लाम लाने वाले, मुअतिद ज्यादती करने वाले, ठीक है। तो मुअतदीन मीम जो है रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, ऐन दाल और वाव, ठीक है। तो ज्यादती करने वालों को, ये वाहिद है या जमा है? इसका वाहिद बनाए, अल मुअतद का वाहिद बनाए। मुअतद, माशाल्लाह। देखिए जब अल वाला लफ्ज हो तो कोशिश करें कि अल को भी शामिल करें, ठीक है। अल मुअतदुन या अल मुअतदिन, ठीक है। या और नून हट जाएगा, ठीक है। अल मुअतद वाहिद हो जाएगा। वक़्तुलूहुम, एक मिनट में दरवाजा बंद कर दूं। वक़्तुलूहुम, अब यहाँ पर वक़्तुलू का तर्जुमा हम लड़ना करेंगे या क्या करेंगे? वक़्तुलू, ठीक है। काफ के बाद क्या अलिफ है? नहीं है, तो तर्जुमा क्या? कत्ल करो, माशाल्लाह। वक़्तुलूहुम, ठीक है। तो कत्ल करो उनको, कत्ल करो उनको। हाइसु, लफ्ज़ हाइसु जो है ना, इसका मतलब होता है जहां भी। आपने एक लफ्ज उर्दू में हम बोलते हैं हैसियत, हैसियत बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं? अपनी हैसियत देखो, यानी कि अपना मुकाम, तुम जहां हो उसको देखो, ठीक है। तो ये इसी से, हैसियत भी इसी से वर्ड है। हैसु जहां भी, ठीक है, जहां भी। साकिफ तुमुहुम, ठीक है। साकिफ तुमुहुम, ये वाव जो है ना ये ज्यादा है, ये असल में था साकिफ, साकिफ साकिफ तुम हुम, ये ऐसे था, ठीक है। मगर इसको फिर पढ़ने में वो बैलेंस नहीं रहता, इसलिए वाव लगा हुआ है। ये इस तरह से अरबी में लिखा जाता है। तो साकिफ तुम हुम था असल में, ठीक है। तो कितने अल्फाज हैं ये? साकिफ तुमुहुम में इसके कितने? पाओ, हाँ ठीक, माशाल्लाह। साकिफ, एक तो लफ्ज है साकिफ। साकिफ का मतलब होता है किसी को सामने पाना, लेकिन कैसे? लड़ने की खातिर, यानी कोई जंग में तुम्हारे, जंग करने के लिए तुम्हारे सामने आ जाए, कोई लड़ने के लिए आ जाए, बुरे इरादे से, तरकीब से, चाल से तुम्हारे सामने, किसी की चाल तुमको समझ में आ जाए कि वो तुमको नुकसान देने वाला है, तो उसको साकिफ कहते हैं, ठीक है। तो साकिफ तुम हुम असल में ये है। तो तीन अल्फाज है। तुम, साकिफ का मतलब है तुम पाओ, पाओ तुम उनको, ठीक है। या वाव नहीं, वाव, ये वाव जो है ना, ये वाला जो वाव जमा का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर था असल में साकिफ तुम तो तुम बजाते खुद तुम जो है वो जमा का है ना। तुम का क्या मतलब होता है? ता वाहिद होता है यानी तू, तुम जमा होता है यानी कि तुम सब, ठीक है ना। तो ये वाव जमा का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कहीं बाद जगहों पर जमा का होता है, लेकिन यहाँ पर जमा का नहीं है। सकीफ तुम पाओ उनको, व और
अखरिजूहुम, निकालो उनको, ठीक है। अखरिजू, अखरिजू का रूट वर्ड क्या होगा? अखरिजू, खाराजा, खाराजा, ठीक है, खाराजा, वही माशाल्लाह। अखरिजू, ये क्या है? हुक्म है या फेल है? यानी कि अमर है, हुक्म दिया जा रहा है, या एक बात बताई जा रही है, खबर दी जा रही है। अखरिजूहुम हुक्म है, ठीक है। और यहाँ पर हुक्म की निशानी क्या है? वाव पर सुकून है। अखरिजूहुम, ठीक है। निकालो उनको, निकालो उनको, मिन से, हैसो जहां से, मिन हैसो जहां से, अखरजूकुम, अखरजूकुम। अब देखिए, ये जो अगर तर्जुमा आपको आता है करने के लिए तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। अखरिजू तो हुक्म आ गया, तुम निकालो। अखरजू, निकाला तुमको, ठीक है। तो ये इसमें आप जरा सा गौर से दिमाग से जरा जहन नशीन करके याद कीजिएगा कि अखरिजू, रा पर जेर है तो तुम निकालो उनको। अखरजूकुम, उन्होंने निकाला, उन्होंने तुमको, ठीक है। ये ध्यान में रखने का है। इंशाल्लाह एक दिन आपको ये चीजें भी समझ आएगी। मगर आपको ये देखिए कि अरबी में हम कुरान पढ़ते हैं, अगर हम जेर जबर की गलती करते हैं तो कितना मानी में फर्क पड़ जाता है कभी कभी। आप लोगों को समझ आ रही है ना बात? कितना जरूरी है कि हम कुरान के को समझ कर याद करें और समझ कर पढ़ें, इसलिए और ध्यान से पढ़ें। एक जेर जबर की गलती से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो सकती है। अखरजूकुम, निकाला तुमको। हाँ बिल्कुल, कुम यहाँ पर है तो यहाँ पर हुम है, इससे आपको समझ आ सकती है, इंशाल्लाह याद करने में आसानी होगी। अच्छा, वल फितनतो, वल व और अल फितनतो, फितना हम उर्दू में भी बोलते हैं और फितने के बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है। फितना आजमाइश के मामले में, कुछ फसाद या झगड़ा करने में भी फितना, जब झगड़ा उठाया जाता है उसको भी फितना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फितना किस मानी में है कि जब अल्लाह के रास्ते पर चलने से किसी को रोका जाए, सही दीन फॉलो करने के से रोका जाए, उसके लिए मुसीबत खड़ी की जाए, तो फिर उसको फितना कहा गया यहाँ। और जो कुफारे मक्का थे वो क्या कर रहे थे कि जो मुसलमान होता था उसको इतनी मुश्किलात उसके लिए उठाते थे कि वो अपने दीन से उसके पर चलना उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो इसको फितना कहा गया है, ठीक है। वल फितनतु, और फितना अशद्दु, ज्यादा सख्त है, मिनल कत्ल, कत्ल के मुकाबले में, कत्ल से ज्यादा सख्त है। अब देखें, अशद्दु ज्यादा सख्त, अब ज्यादा का मानी कहाँ से आया? शद, अशद्दु, अशद्दु, शद का मतलब होता है सख्त, लेकिन अशद्दु में ज्यादा का मानी किससे आया? ये हमजा से। देखिए, हम ये बोलते हैं अल्लाह अकबर, अकबर, अकबरो, अल्लाह अकबरो, तो अकबरो में हम तर्जुमा क्या करते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है ना? क्या हम करते हैं ये? अल्लाह सबसे बड़ा है, अकबरो। तो ये अकबरो, अशद्दु, असगरो, अफजल, अफजल का मतलब सबसे अफजल, अकबर का मतलब सबसे बड़ा, अशद का मतलब सबसे सख्त, ठीक है। तो ये सबसे जो मुकाबले का तर्जुमा आता है ये इस वजन से आता है कि हमजा के बाद वो लफ्ज आए। तो ये ध्यान में रखिएगा, अशद्दु ज्यादा सख्त है। ये बात समझ में आई सबको? फितना ज्यादा सख्त है यानी ज्यादा बुरा है, मिनल कत्ल, कत्ल के मुकाबले। यानी फितना जो है, फितना करना, लोगों को दीन से रोकना, ये बहुत इतना बड़ा गुनाह है कि कत्ल भी इंसान किसी को कर दे उससे भी बड़ा गुनाह है कि इंसान किसी को सिर्फ इसलिए मुश्किल में डाले कि वो सही दीन पर चल रहा है। अच्छा, वला, और ना,
तुकातिलूहुम, यहाँ पर तर्जुमे को ना देखें, मुझे बताए तुकातिलूहुम यहाँ पर लड़ने का मतलब है या कत्ल करने का मतलब है? तुकातिलूहुम क्या तर्जुमा होगा? लड़ने का। माशाल्लाह। क्यों? कैसे पता चला? कैसे पता चला? हाँ, काफ के बाद अलिफ है, ठीक है, काफ के बाद अलिफ है। तुकातिलूहुम, ये कितने अल्फाज हैं? तुकातिलूहुम, तुम, 3 है। तुम लड़ो उनसे, तो ना तुम लड़ो उनसे। इंदा, पास, इंदा हम उर्दू में भी बोलते हैं। इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल हराम के पास मत लड़ो उनसे, मत जंग करो। हत्ता, हत्ता सबको अब तो आता होगा, यहाँ तक के। युकातिलूकुम, तर्जुमा क्या है यहाँ पर? कत्ल करना या लड़ना। युकातिलूकुम, वो लड़ते हैं तुमसे। अब देखो ये भी बहुत तर्जुमा, इसको तुकातिलूहुम, तुम लड़ो उनसे, युकातिलूकुम, वो लड़ते हैं तुमसे, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जब मैं आपको तर्जुमे में दूं, अलग जो वर्ड का तर्जुमा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। फीही, इसमें, फ़इन, फिर अगर, युकातलूकुम, वो लड़े तुमसे। ये इन का मतलब क्या होता है? अगर हम क्या कहीं और बोलते हैं इन, इस मानी में हम इन बोलते हैं? किसी को याद पड़ता है कि हम इन कब बोलते हैं अगर के मानी में? हम रोज बोलते हैं इंशाअल्लाह, अगर चाहे अल्लाह, ठीक है, इंशाअल्लाह। तो ये इन अगर के लिए होता है। माशाअल्लाह। इन, हाँ, इन अगर, ठीक है, ओके। युकातिलूकुम, वो लड़े तुमसे। फक़्तुलूहुम, अब देखिए आज आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पर अलिफ से और अलिफ हटाकर, ठीक है, कभी अलिफ के साथ आ रहा है सेम रूट वर्ड, कभी अलिफ के बगैर। फक़्तुलूहुम, तो कत्ल करो उनको, तो कत्ल करो उनको। हाँ, माशाल्लाह। कज़ालिका, यही, इसी तरह, जज़ाउ, बदला है, अल काफिरीन, काफिरों का। ये वाहिद है या जमा? अल काफिरीन, इसकी वाहिद बताएं। वाहिद कैसे बनाएंगे? अल काफिर, अल काफिर, ठीक है, माशाल्लाह। व इन, फिर अगर, इन फिर से आ गया, व इन, फिर अगर, इन तहु, इन तहु, इन तहु हम उर्दू में इससे मिलता जुलता क्या बोलते हैं? इन तहाउ से मिलता जुलता हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इंतहा, माशाल्लाह, इंतहा। तो इंतहा क्यों बोलते हैं? कि जब बिल्कुल कोई चीज रुक गई, अब पहुंच गई, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई, अपनी आखिर लिमिट तक पहुंच गई, और वहां फिर जाहिर इंसान को रुकना पड़ता है, इंतहा। तो इसी माने में इंतहाउ, फिर अगर वो रुक जाए, वो बाज आ जाए। फइन्ना, तो बेशक, अल्लाह, अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और मेहरबान है। गफूर का रूट वर्ड क्या होगा? गैन फारा, माशाल्लाह, और रहीम का राहामीम। वक़ातिलूहुम, और लड़ो उनसे, हत्ता, यहाँ तक के, ला, ना, तकूना, रहे, फितनतुन, फितना, ठीक है। अब ये तकूना, ता का यूजुअली मतलब होता है तुम, ठीक है, लेकिन यहाँ तकूना में देखिए तुम का तर्जुमा नहीं आया है। क्यों? इसलिए कि ये ता मुअन्नस के लिए भी है, ठीक है। जब कभी कभी मुअन्नस के लिए ता से बात शुरू होती है, तकूना, तकूना, रहे, फितनतुन, फितना। तो ये ता मुअन्नस की क्यों आई है यहाँ पर? ना रहे फितना,
देखिए चूंकि फितनतुन ये लफ्ज क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? फितनतुन मुअन्नस है, तो ये मुअन्नस के लिए तकूना आया है, ठीक है। ये ता जो है ये तुम का नहीं है, ये मुअन्नस के लिए मुअन्नस गायब का है। ना रहे फितना व यकूना और हो जाए अद्दीनु दीन लिल्लाही अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। फ़इन फिर अगर इंतहौ वो रुक जाए, फला तो ना उद्वाना, उद्वान हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, उद्वान, उद्वान ज्यादती ना, उर्दू में भी बोलते हैं उद्वान ज्यादती, इल्ला मगर, आला ऊपर, अज़्ज़ालिमीन, अज़्ज़ालिमीन का वाहिद बनाए, अज़्ज़ालिमीन, अज़्ज़ालिम माशा, अश-शहरु माह, अल हरामु हराम, बिश-शहरी बदले, अल हराम हराम के, वल हुरुमातु, वल हुरुमातु ये वाहिद है या जमा है? हुरुमातु जमा है, इसकी वाहिद कैसे बनेगी? इसकी वाहिद बनाए, हुरुमातु को इसकी वाहिद कैसे बनेगी? हुरमत, हाँ अल हुरमतुन। देखिए जब अलिफ और ता आखिर में अलिफ और खुली हुई ता हो तो उन अल्फाज की वाहिद कैसे बनती है? अलिफ को हटाना होता है और इस ता को गोल ता में बदलना होता है, ठीक है। हुरमतुन, जैसे आयातुन की वाहिद क्या है? आयतुन, हुरमातुन, हुरमतुन, मुस्लिमातुन की जमा क्या होगी? मुस्लिमतुन, ठीक है। तो अलिफ और ये खुली हुई ता को हटा के गोल ता लगाएंगे, ठीक है। हुरमातुन, हुरुमातुन का हुरमतुन। क़िसासुन बदला, क़िसास हम सब जानते हैं बदला है, फामे नहीं अब्तदा, फमन फिर जो इत्तदा ज्यादती करे, अलैकुम तुम पर, इत्तदा का रूट वर्ड क्या है? ऐन दाल वाव, सेम एज उद्वान, ठीक है। ये सब सेम रूट वर्ड से, उद्वान इत्तदा, अलैकुम तुम पर, फ़अतदू तो तुम ज्यादती करो, अलैहि इस पर, बिमिस्ली मिसाल। अब देखिए यहाँ पर बा आया है, क्या बा का तर्जुमा नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर बा के कोई मीनिंग नजर आ रहे? बिमिस्ली नहीं। देखिए बा जो है ना, लफ्ज बा, इसका तर्जुमा 17 तरह से होता है, ठीक है। बा का मतलब हम साफ भी करते हैं, बा बदले के लिए भी आता है, ठीक है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज, इस तरह से। और बा कभी कभी इसका कोई तर्जुमा नहीं करते, उस वक्त बा क्यों आता है? बात में जोर पैदा करने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मुसलमानों को जोर दे के कहा जा रहा है कि जितनी ज्यादती उन्होंने की बस उतनी ही तुम बदला लोगे, तुम उससे ज्यादा अपनी तरफ से ज्यादती नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई मुसलमान पर ज्यादती करता है तो उससे बदला लेने की इजाजत है, मगर कितना? जितना सिर्फ उसने किया, ये नहीं कि अब हमको मौका मिला है तो हम उसके ऊपर ज्यादती करें और हद से बढ़ जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जोर दे के बात कही गई है कि जितना तुम पर ज्यादती उन्होंने की तुम भी उतना बदला ले सकते हो। बिमिस्ली माँ जो अतदा ज्यादती की उसने, अलैकुम तुम पर, वत्तकू, वत्तकू और डरो, तुम सब डरो, अल्लाह अल्लाह, वालमू और जान लो। आलमू का रूट वर्ड क्या होगा? आलमू, आइन लाम मीम, माशाल्लाह।
انا بے شک اللہ اللہ مع المتقین ساتھ ہے تقوی والوں کے. متقین کا روٹ ورڈ بھی بتائیں اور اس کی واحد بتائیں. متقین یہ تا جو ہے یہ روٹ ورڈ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک تا اس میں روٹ ورڈ کا ہے اور ایک نہیں ہے. تو تا تا اور قاف, ٹھیک ہے. تو یہاں پر سوری میری غلطی ہو گئی, یہ تا روٹ ورڈ کا بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر روٹ ورڈ کیا ہے ذرا مشکل ہے, آپ کو میں بتا دیتی ہوں. واو قاف اور یا, ٹھیک ہے, وقایا. یہ تا روٹ ورڈ کا نہیں ہے اس میں, جیسے پہلے ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تا جو ہے یہ کبھی کبھی روٹ ورڈ کا نہیں ہوتا. تو یہاں پر واو قاف اور یا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی تفصیل میں نہیں کروں گی, بس اس کا اگر چونکہ متقی تقوی کا لفظ بار بار آتا ہے تو اگر آپ روٹ ورڈ یاد کر لیں ایک بار تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے گا کہ یہ تا جو تقوی میں تا ہے وہ روٹ ورڈ کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ہم اپنا سبق اتنا تک ہی رکھیں گے. یہاں پر ہم آج کا سبق کرتے ہیں, تو میں تھوڑا سا اس کی رننگ ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیتی ہوں اور تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اوکے, ہم کہاں تھے؟ اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں سے ہے لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں, سب کو دکھ رہا ہے؟ اوکے. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو لڑتے ہیں اور جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, ٹھیک ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں میں ذرا قوت آ گئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ آپ دشمن کا مقابلہ طاقت سے کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لیکن زیادتی نہ کرو, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مدینہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے تھے؟ مدینہ جانے سے پہلے مکہ میں کتنے سال رہے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ 13 سال رہے تھے مدینہ میں, ٹھیک ہے, نہیں 8 سال نہیں 13 سال. 13 سال ماشاءاللہ 13 سال رہے تھے. اور ان 13 سالوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ کافروں سے لڑو؟ کیا مسلمانوں سے کہا تھا؟ نہیں. مسلمانوں کو کیا حکم تھا کہ ہر حال میں صبر کرو اور اپنے دین پر جمے رہو, ٹھیک ہے. کیا مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوئی تھی ان 13 سالوں میں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر زیادتیاں کی گئی تھی؟ بہت زیادہ زیادتیاں کی تھی. آپ جو بھی مسلمان ہوتا تھا یہاں تک کہ لوگوں کو ٹورچر کر کے مارا بھی گیا تھا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی زیادتیاں کی تھی. اور 3 سال تک آپ تمام مسلمانوں سے بائیکاٹ کیا گیا تھا, کمپلیٹلی سوشل اور فائنانشیل بائیکاٹ کیا گیا تھا, اور ان کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیفیں دی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ صبر کرو, بس تمہیں لڑنا نہیں ہے. کیوں کہ ابھی اسلام بہت کمزور تھا, ابھی بہت ہی زیادہ مسلمان کے پاس ریسورسز نہیں تھے, مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے کافروں کا مقابلہ کرے, ٹھیک ہے. تو اس کمزوری کے حالت میں کیا حکم تھا کہ بس صبر کرو اور اپنے دین پر جمے رہو. لیکن جب مدینہ میں گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے, پھر مسلمانوں کی اپنی چھوٹی سی ریاست بن گئی. مسلمان اپنے طور سے جنگ کی تیاری کر سکتے تھے, اپنے طور سے اپنا نظام چلا سکتے تھے, اپنی روٹین بنا سکتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب تم
اب جو مکہ کے کافر ہیں، جو قریش ہیں، ان کے ساتھ اب تم جنگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ آیت بہت سے لوگ پھر اس طرح کے آیات سے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جنگ اور جدل اور اس کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ لڑنے کا حکم دیتا ہے. لیکن یہ لڑنے کا حکم کب آیا تھا؟ 13 سال کے صبر کے بعد، جب ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا، ان کو خانہ کعبہ پر کے حج اور عمرہ سے منع کر دیا گیا. حالانکہ ایون جہالت کے دور میں بھی سب کو پتا تھا کہ سب کے دلوں میں یہ عظمت تھی کہ حرم کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور لوگ دور دور سے آتے تھے، مشرکین آتے تھے بہت دور دور سے سارے لوگ. حالانکہ وہاں پر خانہ کعبہ میں سب بت رکھ دیے گئے تھے، لیکن سب کو اس گھر کی عظمت کا پتا تھا اور سب آتے تھے حج کے لیے. اور یہ عام بات تھی کہ کوئی کسی کو حج سے اور عمرہ سے نہیں روکے گا، ٹھیک ہے. چاہے دشمن بھی ہوتے تھے، آپس میں دشمنی بھی ہوتی تھی، لیکن حج اور عمرہ کے لیے آنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا تھا. لیکن مسلمانوں کو اس سے بھی روکا گیا تھا. تو پھر بھی مسلمانوں نے جنگ نہیں کی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھو غور کی بات کیا ہے کہ تم زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی اجازت دی کہ صرف اور صرف دشمن کا مقابلہ اس حد تک کرو کہ تم سے جو زیادتی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے، یعنی نہ جنگ کے ابتدا تمہاری طرف سے ہو، تم خود سے جنگ نہیں شروع کر سکتے، نہ جن سے جنگ کرنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے جنگ کرو گے. مثلا کیا؟ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، پاگل ہیں، بچے ہیں، گرجوں میں جو رہنے والے ہیں، جو کہ دیندار لوگ ہیں، چاہے کسی بھی دین کو فالو کرتے ہیں مگر وہ پیسفل لوگ ہیں، تو کسی سے نہیں لڑتے، تو ایسے لوگوں سے تم نہیں لڑنا. اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے کسی سے پیس کا معاہدہ کیا ہے تو ان پر بھی تم حملہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنے معاہدے کو توڑ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ساری زیادتی کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں فرماتا، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے ایسا دین ہے جو پیس کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ لڑنے اور زیادتی کا حکم نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں کرتا. اور جنگ کس مقصد کے لیے اجازت ہے اسلام میں؟ کہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور ظلم، اگر کہیں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے. انسان کو اپنی طاقت، اپنی بڑائی، اپنی زمین پر قبضہ کرنا، اپنی حکومت کو بڑھانا، ان چیزوں کے لیے جنگ کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے: انہیں مارو جہاں بھی تم پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے ساتھ ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے. اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے. اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالی کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر چونکہ یہ آیات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو میں ان کو ساتھ ساتھ کرتی ہوں. صرف الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. ثقفتموہم، تو ثقافہ مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا، یعنی کہ جب کافر یا دشمن جو ہے کوئی چال کر رہے ہوں اور تم کو پتا ہو کہ وہ چھپ کر حملہ کرنے والے ہوں، اور تم ان کو پہچان لو کہ کہاں ہے، یا تمہارے سامنے جنگ کے لیے آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ ان کو پہچان لو، تو پھر تم ان سے جنگ کرو. پھر دشمن کو جہاں بھی پاؤ، تمہاری عقل تم کو ان کا پتہ دے دے تو تم ان کی تم چال سمجھ لو تو ان کا مقابلہ کرو. اچھا، فتنہ، فتنہ کے کافی الفاظ مطلب ہے، لیکن یہاں پر اس آیات میں خاص طور سے کیا ہے کہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا. کیونکہ جو قریش تھے، جو مکہ کے کافر تھے، ان کا اصل کام کیا تھا کہ کسی طرح اللہ کے دین کو پھیلنے سے بچائے. کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے؟
السلام علیکم، کیا آواز آ رہی ہے؟ اوکے الحمدللہ، شاید شبانہ کو نہیں آ رہی ہے. اوکے اچھا ٹھیک ہے، کوئی ٹیکسٹ میں لکھ دے شبانہ کو کہ دوبارہ سے انٹر ہو، انشاءاللہ ری لاگ کرے تو ان کے لیے بھی صحیح ہو جائے گا. پھر تو فتنہ یہاں پر اصل میں ان کا فتنہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے دین سے روکتے تھے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ تھا ان کا. پھر جزا بدلہ، کسی کام کے بدلے میں اس کا نتیجہ، ٹھیک ہے. پھر جزاک اللہ خیر. اوکے، انتہو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ نہیں سے ہے، نہیں امر کی ضد ہے. امر میں حکم دیا جاتا ہے کسی کام کرنے کا حکم دینا، لیکن نہیں، انتہا نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ روک دینا کسی سے کسی کام سے، ٹھیک ہے. الدین، دین بعض اوقات جزا، بدلہ، آئین، قانون، سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اسلامی حکومت میں مسلمان آزادی سے اللہ کے دین پر چل سکے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر الشہر، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثال زیادتی کرو. جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو الحرام، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو حرام کہتے ہیں. اور مسجد حرام کیوں کہتے ہیں کہ مسجد حرام پر وہاں پر کچھ چیزیں جو عام جگہوں پر عام حالات میں جائز اور حلال ہے، وہاں پر وہ کام کرنے وہاں پر حرام ہے، اس لیے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. یہاں پر جنگ بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو ان کو اس کی حرمت ہے، یعنی کہ یہاں پر کچھ چیزیں الاؤڈ نہیں ہے. اچھا، تو اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں بالخصوص فرمایا ہے. یعنی یہ جو آیات ہے کہ تم جہاں بھی ان کو پاؤ ان سے لڑو، تو یہ عام حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں تم جہاں بھی کافروں کو پاؤ وہاں لڑو، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آیات ہے خاص طور سے کس کے لیے ہے؟ ان حالات میں جبکہ مسلمان مدینہ میں گئے تھے اور ان کے اوپر زیادتیاں کر رہے تھے کفار قریش، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی جنگ کرنے کی کافروں سے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جس شہر سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکالو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم روا رکھا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا، وطن سے نکالا، مال اور جائیداد اوپر قبضہ کر لیا، تمہیں آزمائشوں سے میں مبتلا کیا، اور تمہیں تمہارے دین سے نکال دینا چاہا. یہ جرائم قتل سے کہیں بڑھ کر ہے. اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرنا، ٹھیک ہے. جو بھی حرام، جو حرم شریف ہے اس کی حدود میں جنگ کرنا، قتال کرنا حرام ہے. ہاں اگر وہاں پر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر فرار فرار کی راہ نہ اختیار کرو. یعنی کہ اگر تم کو مسلمانوں پر حملہ کر رہے تو یہ نہیں کہ اب تو ہم تو حرم شریف میں تو پھر مسلمان جنگ کرنے کے بجائے بھاگ جائے وہاں سے، نہیں. پھر مسلمانوں کے ساتھ اگر جنگ امپوز کی گئی، کافر وہاں پر بھی مسلمان باز نہیں آئے اور جنگ کرنے لگے، تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے. دیکھیں اس زمانے میں کافروں کو پتا تھا، وہ بھی حرم کے حدود میں ان کو پتا تھا کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر سب کو پروٹیکشن حاصل ہے، اور کسی کو کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتا حرم شریف میں جاہلانہ دور میں، اسلام سے پہلے بھی، تو وہ اس سے جنگ یا لڑائی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا، حرمت پتا تھی. لیکن اب مسلمانوں کو خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ویسے تو حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کفار تمہارے ساتھ وہاں بھی لڑائی کرتے ہیں اور وہ اس حرمت کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر یہ نہیں کہ اب تم اپنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو اور وہ تم سے لڑتے رہے، تم کو مارتے رہے، نہیں. اس وقت پھر تمہیں اجازت ہے، پھر تم انہیں قتل کرو، اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے.
اور اگر وہ قتال سے باز رہے تو تم بھی رک جاؤ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر انسان کو چاہتا ہے کہ وہ سکون سے رہے، امن سے رہے، کہ جہاں وہ قتال سے باز آئے تو تم بھی رک جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے. یہاں پر جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ قتال سے صرف باز آتے ہیں، جن سے جنگ نہ کرے تو تم رک جاؤ. اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ اگر چونکہ کفار قریش جو تھے وہ دین سے روکتے تھے، مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے سے روکتے تھے، تو پھر اگر دین کے راستے میں رکاوٹیں کرتے تھے تو یہ ساری چیزوں سے اگر کفار رک جاتے ہیں اور دین کو بڑھنے دیتے ہیں، دین کے راستے میں مشکلات نہیں کھڑے کرتے، تو پھر یہ مطلب ہے یہاں پر کہ اگر ان ساری چیزوں سے کفار رک جائے تو پھر تم بھی رک جاؤ. اللہ غفور رحیم ہے. اور ان سے قتال کرو تاکہ حرم میں فتنہ اور فساد کا صفایا ہو جائے، اور تاکہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو، اور نہ اس کے علاوہ کسی سے ڈرا جائے، نہ کوئی شخص ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا جائے، اور نہ دین حق پر چلنے والے سے ستایا جائے. تو دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ کب بتا دیا تھا کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا حرم شریف ہے. کس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی جو ہم نے سورہ جیسے پارہ 2 کے شروع میں پڑھی تھی، جب قبلے کا حکم آیا تھا؟ وہ کون سا سال تھا؟ آپ کو کسی کو یاد ہے کہ کس زمانے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. ہاں ماشاءاللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، پھر سورہ بقرہ کب نازل ہوئی تھی؟ مدینہ میں نازل ہوئی تھی یا مکہ میں نازل ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ سورہ بقرہ کہاں مدینہ میں نازل ہوئی. یعنی کہ جب مدینہ چلے گئے مسلمان، ٹھیک ہے، تو اس وقت اول تو اجازت ملی تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ مکہ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو مکہ میں جانے سے نہیں روکا جائے. کیوں کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے. کافروں کو حق نہیں تھا کہ وہ اس پر قبضہ جما کے بیٹھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو جن مشرکین مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا، انہیں معاہدے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد مکہ سے نکل جانا پڑا. ٹھیک ہے، اور مسجد حرام بتوں اور مشرکوں سے پاک ہو گیا، اور مسلمان وہاں باعزت زندگی گزارنے لگے. کیا یہ جب سب چیزیں ضروری تھی؟ جب اتنے سالوں سے مکہ میں خانہ کعبہ میں کافروں نے اپنا قبضہ جمایا تھا، اپنے بت رکھ دیے تھے، تو اللہ کے گھر میں کیا یہ جائز تھا ان کے لیے کہ شرک کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے؟ یہ بالکل جائز نہیں تھا نا. تو یہ ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جائے، اور وہاں پر اسلام کو مسلمانوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنی بڑی فتح میں بھی کوئی جنگ، کوئی قتل و غارت کچھ بھی نہیں ہوا تھا. سارے کا جب فتح ہو گیا تو سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جیسے سب کو اجازت تھی کہ جو چاہے مسلمان ہو جائے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو مسلمان نہیں ہونا چاہ رہا پھر اس کے لیے کیا حکم تھا کہ وہ اب مکہ سے نکل جائے، اب وہ وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ وغیرہ ہمات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 6 ہجری میں مدینہ منورہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. اور جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے راستہ روک دیا اور کعبہ تک نہیں پہنچنے دیا. ٹھیک ہے، یہ حادثہ ماہ ذی القعدہ میں وقوع پذیر ہوا جو ماہ حرام ہے. اور جابر بن عبداللہ کی ایک روایت کے مطابق جسے امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے
کہ حدیبیہ کے میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی ایلچی بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا. اس طرح سے کسی طرح سے یہ جھوٹی خبر اڑ گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے. تو خبر کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں میں ایک کھلبلی مچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کے لیے بیعت لی، جسے تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کہتے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی خبر جو تھی وہ غلط تھی، تو آپ نے مکہ والوں کے ساتھ صلح کر لی. دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی ان باتوں کی. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابھی مسلمان مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، اور مکہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن مسلمان 1400 کے قریب مسلمان جو تھے وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے. اب وہاں کے قانون کے لحاظ سے جو کہ جاہلانہ دور سے تھا رائج کے، کوئی بھی اگر حج کے لیے عمرہ کے لیے آتا ہے تو مکہ کے جو قریش تھے جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان پر فرض تھا کہ وہ ہر کسی کو اجازت دیں کہ وہ آ کے اللہ کی عبادت کرے، حج اور عمرہ کرے. لیکن اس قانون کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا اور مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، بلکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کو کچھ وجہ سے وہاں روکے رکھا. تو پھر یہ مشہور ہو گیا کہ ایلچی کو، دیکھیں یہ انٹرنیشنل لا ہے، اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، کہ کوئی کسی دشمن قوم کے پاس کسی کا بھی ایلچی کسی کے پاس، ایلچی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغام لے کے جاتا ہے کسی طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے، کسی طرح کی شرائط طے کرنے کے لیے، تو اس کو قتل کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم تھا. سفیر، ماشاءاللہ، سفیر کو قتل کرنا آج بھی بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی کسی ملک میں جاتا ہے سفیر بن کے، وہ گورنمنٹ کا سفیر بن کے، تو ایسے میں اگر کوئی اس کے سفیر کو قتل کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ نے مسلمانوں سے یہ بیعت لی کہ اب ہم کو قریش کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. حالانکہ وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، جو کہ حرام مہینہ تھا. اور حرام مہینے میں جنگ الاؤ تھی یا نہیں تھی یہ بتائیں؟ حرام مہینوں میں جنگ الاؤ تھے؟ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس بات کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاہدے کو پسند فرمایا. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور جو لوگ بیعت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان سب کو یہ بڑی خوشخبری آئی بعد میں. تو کیوں یہ سب کچھ جائز تھا؟ اس لیے کہ جو کافر تھے وہ بہت بڑا فتنہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو عمرہ سے روک رہے تھے. حالانکہ مسلمان کوئی اسلحہ ہتھیار وغیرہ لے کے نہیں گئے تھے، جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، قربانی کے جانور لے کے گئے تھے. اچھا دیکھیں، ایک تو رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، اور ایک منٹ، تین جو مہینے ہیں وہ اوپر تلے ہیں، اور ایک محرم، جزاک اللہ خیر، محرم، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں اوپر تلے مہینے، اور ایک رجب ہے، ٹھیک ہے. رجب بیچ جیسے اور مہینہ بیچ میں نہیں ہے، یعنی رو میں نہیں ہے. تو یہ 4 مہینے جو تھے وہ حرام مہینے کہلاتے تھے، جس میں ہر طرح کا جنگ اور جدال منع ہوتا تھا. تو بہرحال اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوئی تھی بعد میں، اس لیے کہ قتل نہیں ہوا تھا حضرت عثمان کا. تو ایک سیکنڈ، السلام علیکم، میں نا ان کو 5 منٹ میں فون کرتی ہوں، کلاس میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ ہوا تھا. اور دیکھیے یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ صرف امن پسند دین ہے. اسلام میں
وائلنس نہیں ہے، اسلام میں زیادتی نہیں ہے، زور زبر نہیں ہے. ہاں اجازت ہے تو کس چیز کی کہ جتنا زیادتی کوئی کسی کے ساتھ کرے بس اتنی، اس سے زیادہ زیادتی کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال جو رضوان بیت الرضوان کے بعد یہ صلح ہوئی تھی کافروں کے ساتھ کہ وہ اگلے سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی تھی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سال ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، اس سال آپ واپس چلے جائیں. تو پھر مسلمانوں نے عمرہ قضا اگلے سال اس کے بعد والے سال میں ادا کیا تھا. تو یہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اور بھی کہیں آئیں گی اس کی، تو ہم پوری ڈیٹیل کریں گے. ابھی جو ہے ہم اس کو پورا ختم کرتے ہیں کہ اس شرط پر کہ آئندہ سال کی اسی مہینے میں عمرہ کریں گے. چنانچہ معاہدہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ دوسرے سال ماہ ذی القعدہ میں حج میں عمرہ کیا. تو یہ آیات نازل ہوئی الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ ماہ حرام کی رعایت ان کے ساتھ واجب ہے جو ماہ حرام کی رعایت کرے، اور جو اس ماہ کی حرمت کا خیال نہیں کرے گا اس کے ساتھ ماہ حرام کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا. اس لیے کہ حرمتوں کا لحاظ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے خود لحاظ کرے، چاہے وہ ماہ حرام ہو یا بلد حرام ہو، اور حرام احرام ہو یا اور کوئی شے جس کی حرمت کا پاس رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اور جو کوئی ان حرمتوں کو پامال کرے گا تو ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور اگر کوئی ماہ حرام میں جنگ پر آمادہ ہوگا تو اس سے جنگ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی. اسی لیے دوبارہ مزید تاکید کے طور پر حرمتوں کو پامال کرنے اور کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع فرما دیا گیا. تو انشاءاللہ یہ آج کی تفصیلات تھی. اب کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ تفسیر کے یہ اردو کے سوالات ہیں 3 کہ رفضہ کی تعریف عربی میں کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے نوٹس میں ہے یہ. پھر اسود، اس کے روٹ میں 3 واو دال سے لفظ سواد جماعت اور لفظ سعید سردار بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ سید اور جماعت کو سواد کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کے لاسٹ ویک کے لیسن میں تھے، یہ دونوں آپ دیکھ کر سکتے ہیں. پھر الحکم کے معنی بتا کر لفظ حاکم، حکیم، حکمت اور استحکام کے معنی واضح کریں. یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں ہیں، انشاءاللہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. پھر عربی کے سوالات ہیں، ہم کوئی عربی کے سوالات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے فصیح، اوکے. تو پہلا سوال ہے آیت 185 سے. ہم نے لاسٹ ویک نہیں کیے تھے تو ہم 85 سے شروع کر رہے ہیں. آیت 185 قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ ایکچولی ہاں، آپ 185 کو دیکھیں، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا. اس کا کیا جواب ہوگا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے. میں سپارہ کھول دوں تو شاید آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. 1 منٹ میں دیکھتی ہوں. یہ اس میں ہے یا نہیں؟ ریکارڈنگ لنک کام نہیں کر رہی تھی زلیخا.